فرشتہ بھیجیں گے؟ ہر ایک کے اوپر اب کیا وحی آنی شروع ہو جائے گی؟ تم کیا چاہتے ہو ہر ایک کے اوپر اب کیا قرآن اترنا شروع ہو جائے؟ اور ان کا مطالبہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ بس جب تک کہ اللہ کے رسولوں کو جس طرح نہیں پتہ چلا نا، یعنی ان کو جس طرح پتہ چلتا تھا ہمیں ایسے پتہ چلنا چاہیے. اللہ کہتے مجھے معلوم ہے کہ مجھے کہاں رسالت اتارنا، میں جانتا ہوں کہ کون ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو یہ سیٹ اس کو دی جائے. یہ کوئی عہدہ ایسا نہیں کہ ہر ایک کو میں پکڑا دوں. اور یہ جو مجرم لوگ ہیں، یہ جو نہیں مان رہے اور جو فالو کر رہے ہیں اور جو لیڈرز بنے ہوئے یہ سارے الٹے کاموں کے، اور خود تو ایسے اپنے آپ کو دکھاتے جیسے ہم پہ وہی اتر رہی ہے اللہ کی، اور جو ہم نے بات بولی ایز اٹ از وہ ایسی ہے جیسا کہ اللہ نے ہمیں بتایا. آپ دیکھیں لوگوں کی کتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ایسے بتا رہے ہوتے ہیں، اتنی عجیب سی بات بتاتے ہیں اور وہ ایسے بتاتے ہیں کہ جیسا کہ اللہ نے ابھی ان کے اوپر وحی کی ہے. اور دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں وہ قرآن کی بات اگر ان کو پیش کی جائے تو وہ ایسے جھٹلا رہے ہوتے ہیں اور اس وقت تک جھٹلاتے رہیں گے. اللہ فرما رہے کہ جیسے آپ ان کے اوپر جب قرآن اترے یا یہ ہمیں اللہ آپ وحی کرے تو ہم مانیں گے اس بات کو. تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہے؟ دماغ چلاؤ اپنا، اپنے دل کو بدلو، اپنے آپ میں اخلاص پیدا کرو، نہ یہ کہ اس بات کا ویٹ کرو کہ ہمیں جب تک کہ کوئی چیز جو ہے نا اللہ خود ہمیں نہیں بتائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے. بھائی اللہ نے دے دی آپ کو کتاب، اب اور کیا ملے گا؟ سوچے تو صحیح ہے. نہیں آج میں اور آپ بھی بعض اوقات عجیب سے ہو جاتے ہیں، ایسے ہمیں بھی ایسا ہوتا ہے بس ہمیں کہیں سے کچھ اس طرح پتہ چل جائے کہ بس ہم یقین کرنے والے بن جائیں. یقین بھی کروانا پڑتا ہے اپنے آپ کو. آج یہ دیکھ لیں قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے یقین بھی خود ہی کروانا پڑے گا کیونکہ کتاب موجود ہے. اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے مدد مانگے. کوئی مذاق ہے کہ میں اور آپ نے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے وہ اب ہر ایک سے، یعنی وہی والی بات ہے، ہر ایک سے اللہ کلام کرنا شروع کر دے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تو ان کو پہنچے گا جو جرم کر رہے ہیں، یہ ذلت والا عذاب اللہ کے پاس، اور یہ شدید عذاب کو چکھیں گے جو یہ چالے چل رہے ہیں. آپ دیکھو نا آج جب ہمارے یہاں اچھی کوئی اکیڈمیز نہیں ہوتی تو ہم اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلتے ہیں ڈھونڈنے کے لیے کہ کون سی جگہ اچھی ہے. تب تو ہم یہ نہیں بولتے کہ ہمیں اللہ وحی کر دے. ہمیں کوئی آ کے اچانک سے کوئی بندہ بتا دے کہ فلاں جگہ پہ فلاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لو یا ادھر لے لو. دھکے کھا رہے ہوتے ہیں، فارمز کے بھی پیسے بھر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کیا ہے اسٹرگل نہیں چھوڑتے اپنی. اور پھر جب مل جاتے تو پھر کیسے فخر سے بتاتے ہم نے کوئی اس کے لیے کم پاپڑ تھوڑی بیل. تو نہیں کرنا تو اللہ کے کام کے لیے محنت نہیں کرنی اور اس کے لیے بیٹھ کے آرام سے جو ہے پکی پکائی کھانی. تو ایسے تو نہیں ہوتا. آپ کو مجھے محنت کرنی پڑے گی. یہ تو امت وسط کا کام ہی ہے تاکہ جاؤ اللہ کا دین تمہیں انسانوں تک پہنچانے. انسانوں کو کس طرح موٹیویٹ کرو گے اس کے لیے سوچو، دماغ لگاؤ، اپنے سینسز یوز کرو. تو یہ تو ضروری ہے، یعنی میری اور آپ کی ڈیوٹی بنتی ہے. ہم فرار حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہمیں شارٹ کٹس چاہیے ہر چیز. تو اس لیے یہاں پہ یہ دیکھ لیں گے وہ تو سزا پائیں گے اپنی، لیکن میں اور آپ بھی اگر یہ سوچ رہے ہیں تو ہم بھی بچیں گے نہیں. ہمیں بھی محنت کرنی چاہیے اللہ کے لیے. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 125 میں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، تو جسے اللہ چاہے ان یهدیہ کیسی اس کی رہنمائی کرے، یشرح صدرہ تو کھول دیتے اس کا سینہ للاسلام، اسلام کے لیے. ومن یرید اور جس کے لیے چاہتے ہیں ان یضلہ کہ اس کو بھٹکا دیں، یجعل تو کر دیتے ہیں صدرہ اس کا سینہ حرجن گھٹا ہوا، کانما یصعد فی السماء تنگ، ضیقاً معنی تنگ، حرجن یعنی گھٹا ہوا، کانما یصعد فی السماء جیسا کہ اس کی روح پرواز کر رہی ہو، جیسا کہ یصعد کہتے ہیں چڑھنے کو، جیسے وہ چڑھ رہا ہو فی السماء آسمان کی طرف. کذالک اس طرح یجعل اللہ الرجس اللہ بنا دیتے ہیں ناپاکی، اللہ مسلط کر دیتے ناپاکی علی الذین ان لوگوں پر لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ہیں. فرمایا جسے اللہ چاہتے ہیں کہ اس کی رہنمائی کریں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اب دیکھیں ساری بات کہاں چلی گئی؟ اللہ پہ. پہلے میں اور آپ اپنے دل کو ٹٹولے، اپنے آپ کے اندر دیکھیں کہ ہم اس بات کے قابل ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دیں. ہم خود بھی چاہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ بھی چاہیں گے کیا کہ ہم ہدایت دیں. ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، ہم اللہ سے مانگیں، ہم طلب رکھیں، تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ چاہیں گے کہ اس کو بھائی ہدایت دے دیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا. عام بھی اگر آپ دیکھ لیں اس آیت کو کہ اللہ فرما رہے کہ جس کے لیے اللہ چاہتے کہ اس کی رہنمائی کر دیں، اس کو ہدایت عطا کر دیں، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے. مطلب یہ ہے کہ اس کو اسلام کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی باتیں سنے. یعنی آج آپ آ رہے ہیں تو یہ اللہ کی چاہت ہے الحمدللہ کہ آپ کو ہدایت دکھائیں اللہ، اور کسی اور طرح سے نہیں، کیونکہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں اس لیے میں یہ بات کہہ رہی ہوں. کوئی اور کتاب پڑھے ہوتے تو یہ نہیں کہہ سکتی تھی.
یعنی یہ جو آپ کا آنا ہے یہ کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہدایت دے تو ہمیں اور آپ کو اسلام کی باتیں اچھی لگ رہی ہوں ہم اتنا ٹائم لگا لیں، اور جس کے لیے اللہ چاہتے ہیں کہ اسے بھٹکا دیں تو وہ کیا ہوتا ہے پھر اس کا سینہ گھٹنے لگتا ہے، اس کو اللہ کی باتیں نہیں اچھی لگتی. آج تو ہم یہ اٹھتے ہیں کہ اللہ آپ ہمیں لے کے یوں سوچ لے کے اٹھتے ہیں نا کہ اللہ آپ ہمیں کس طریقے سے بس ہم اچھے ہو جائیں، ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیں. اور اگر کوئی بندہ بولے بھائی یہ نہیں ہم سے نہیں ہو سکتا ہے سارے کام، تو وہ تو سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم آئے گا بھی نہیں. وہ کہے گا کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں. یہ جاؤ وہاں پہ تو اپنے اوپر ایک اور برڈن لے کر آؤ، یار دنیا میں ٹینشن کم ہے کہ اب یہ ٹینشن بھی لے کے بیٹھے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اس کا سینہ گھٹتا ہے، وہ 10 منٹ نہیں بات سن سکتا اللہ کی. یہاں پہ آپ دیکھیں کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں وہ فوراً ٹاپک چینج کر دے گا اگر آپ نے دین کی بات شروع کی. خاص طور پر آپ دیکھ لیجیے جو دنیا داری کی خاص طور پہ محفل ہوتی، تو کیوں اسلام والے کے لیے کوئی دنیا داری کی محفل وہ دنیا داری کی نہیں ہوتی، اس کا ڈیکورم تو وہی ہوتا ہے، انویٹیشن بھی وہی ہوتی ہے، پورا جو انوائرمنٹ ہوتا ہے جو ماحول ہوتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. کیا کہ بھائی وہاں پہ آپ کیا کرنے آئے ہیں، فن کرنے ہیں یا گیدرنگ ہے یا ملنے جلنے ہیں. لیکن کیوں اگر اس کو اللہ کی بات بتائی جاتی ہے تو اس کے فوراً کان کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ بندہ جس کو بتائی بھی جا رہی ہوتی ہے وہ چاہتا ہے اس ٹاپک کو چینج کر دیا جائے. یہ کیا ہے، یہ فرق آپ دیکھ لیں. میں اور آپ کے اگر دل کے اندر بھی یہ باتیں اگر آنی شروع ہو جائے کبھی تو پھر میں اور آپ بھی اب جائزہ لے لیں کہ ہم کتنا ہدایت کی طرف اس وقت آ رہے ہیں اور کتنا ہم شاید اب گمراہی کو پسند کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں اچھی نہیں لگ رہی یہ بات. یعنی آپ اور میں اپنا ٹیسٹ چیک کر سکتے ہیں، ٹیسٹ کر کے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ اس طرح اللہ کیا کر دیتے ہیں، اللہ ناپاکی ڈال دیتے ہیں. ناپاکی کون سی، کوئی دیکھنے والی ناپاکی، کوئی نجاست ہوتی، دیکھنے میں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں، سب چیزیں اچھی ہوتی، خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں، اوپر سے بڑے ہیرے سب چیزیں پہنی دی ہیں، چمک رہے ہیں، لیکن کیا ہے دلوں کے اندر نجاست ہے، ناپاکی ہے. یہ کون دیکھتا ہے، یہ وہی والی بات ہے نا، آئینہ اس کا کون دکھائے گا مجھے. ہم تو اپنا شیشہ دیکھ لیتے نا، یوں تو دیکھ لیتے آئینہ تیار ہو کر، دل کے اندر کا شیشہ کون دکھائے گا. تو کہہ رہے کہ ناپاکی اللہ ان لوگوں پر ڈال دیتے جن کو ماننا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی طرف لے آئے، اور یہ کہ اللہ ہمارے لیے چاہ لے کہ ہم ہدایت پر آئیں، کیونکہ ظاہر اگر ہم چاہتے تو اللہ سے اب مانگیں گے اور بھی کہ اللہ ہمارا سینہ اسلام کے لیے اور کھول دیجئے. آگے فرماتے ہیں آیت نمبر 126 میں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، اور یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ. قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ، یقیناً ہم نے واضح کر دی ہیں آیات، نشانیاں لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو نصیحت کو قبول کرتے ہیں. فرمائے اور یہ ہے تمہارے رب کا سیدھا راستہ. کیا یہ قرآن، یہ کا اشارہ کہاں جا رہا ہے، قرآن تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. تو جب سیدھا راستہ اللہ اس کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے ادھر ادھر دیکھنے کی، ڈھونڈنے کی، سوچنے کی، بات ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو میں اور آپ قیامت میں بھی اللہ اٹھائیں گے تو بتا سکتے اللہ آپ نے بولا تھا نا یہ ہے سیدھا راستہ. میں اور آپ نے جب بولا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے دیجئے، تو اللہ تعالیٰ اگر یہ جواب دے رہے ہمیں اس آیت میں، اور یہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے. ہم نے آیتیں بڑی کھول کے بیان کر دی، واضح کر دی ہے کن کے لیے جو نصیحت پکڑتے ہیں. تو میں اور آپ نصیحت پکڑیں گے تو ڈیفینیٹلی سیدھے راستے پہ چلیں گے انشاءاللہ. تو اب میں اور آپ بول سکتے ہیں نا اللہ کو کہ اللہ آپ نے بولا تھا یہ سیدھا راستہ ہے، تو ہم نے بس قرآن کو فالو کیا تھا. اور آپ دیکھ لیں نبیوں کو، جو نبیوں کی قوموں کو جو سزا ملی، عذاب آتا ہے، وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے پڑے. اللہ کی آیت کو نہیں ریجیکٹ کرو، اللہ کی آیت کے خلاف مت جاؤ، اور جو بھی چیز کرو جھٹلا دے تو کیا ہو گیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر وہی والی بات ہے کہ وہ اللہ کی ہدایات کے اکارڈنگ ہوگی ساری چیزیں. اس کو وہ دماغ تو ہمارا بنا ہوا ہے نا کہ اللہ کی آیات کیا ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں. اس کے بعد اگر کوئی چیز کو ہم جھٹلاتے ہیں اور جس کا قرآن نے ہمیں حکم نہیں دیا، اور اللہ نے نہیں بولا کہ اس کے لیے کچھ پرواہ کرنی چاہیے یا اس کی کوئی حیثیت ہے، تو ہمیں تھوڑی کوئی گناہ ملے گا اس کے اوپر، ہم تھوڑی کوئی پکڑنا ہے. ہمیں تو یہی بتایا گیا جو یہ سیدھا راستہ ہے. ہاں اب بات یہاں پہ یہ اگر ہم لا علمی میں لوگ چیزوں کو جھٹلا رہے ہیں اور وہ قرآن کی آیتیں، تو پھر ہم پکڑے جائیں گے. تو اس کی کیا کریں، اپنی نالج کے اوپر جو ہے نا فوکس کریں کہ آپ قرآن سے نالج لیں میں اور آپ، اور اس لیے آپ سنسیئر ہو جائیں. کیا کہ جب ہمارے راستہ یہی ہے، یہی سلیبس ہے ہمارا، اسی سے حساب کتاب ہوگا، یہ قرآن ہی ہے سب کچھ، تو پھر صحیح ہے پوری طاقت لگا دیں اس کو سیکھنے میں، کہ پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انجانے میں کوئی غلط کام کر جائے، لا علمی میں کوئی غلط کام کر جائے.
اس کے بعد کہتے ہیں آیت نمبر 127 میں لہم دار السلامی، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ اللہ ان کے ولی ہوں گے، بما کانوا یعملون، اس وجہ سے جو وہ کرتے ہیں. فرمایا ان کے لیے ہی تو سلامتی کا گھر ہے. وہ لوگ پیس ہوم میں ہوں گے، یعنی اگر آپ کہہ لیں کہ ان کا جو گھر ہوگا وہ کیا ہوگا، امن و امان سلامتی والا ہوگا ان کے رب کے پاس، کیونکہ آج انہوں نے سلامتی کو پسند کیا تھا، آج انہوں نے اسلام کو پسند کیا تھا، اور وہ اللہ ہی ان کے سرپرست ہوں گے. اور کہتے ہیں اس پر جو انہوں نے کام کیے، جو کام کیے تو ہے، کام نہیں کرو گے کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ رکوع جو سٹارٹ ہوا تھا جس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ مجرم لوگ چالے چلتے ہیں، اللہ کا نور قرآن اللہ نے دے دیا ہے، اور یہ کہ پھر جو بندے کا دل اچھا ہے، جو اپنا اللہ کی طرف توجہ کرتا ہے، تو اللہ اس کے لیے اسلام کا سینہ اس کے لیے کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اور پھر وہ نور پر چل رہا ہوتا ہے. لہذا اس وقت جو ہے وہ بڑے مجرم جو ہے وہ کیا اس کا کچھ بگاڑ سکتے؟ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ تو اس کا پہلے ہی پرسنل پرابلم ہے، کیا کہ اس کا اپنا ہی دل گھٹا ہوا ہے، اس کو خود کو اللہ کی باتیں نہیں اچھی لگتی، تو پھر جب مجرم جو چالے چلتے ہیں تو وہ اس کو اچھی لگتی ہے اور فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی سلامتی کا گھر نہیں، اسے تو بس ڈرنا ہی چاہیے. جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ حضرت ابراہیم جو کہہ رہے کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کے ساتھ ملاوٹ نہیں کرتے، تو کون حقدار ہے امن کا؟ یعنی جو حضرت ابراہیم کہہ رہے تھے کہ میں کیوں ڈروں تم سے، امن کا حقدار تو مجھے ہونا چاہیے. پھر تو اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے ایمان کو گڑبڑ نہیں کرتے ظلم اور زیادتی کے ساتھ، یہ لوگ حقدار ہے کہ امن میں رہے، اور یہ ہدایت والے بھی لوگ ہیں. تو یہاں پہ بھی کہا ان کو سلامتی کا گھر ملے گا. اور دارالسلام جو ہے نا وہ اشاعت کی ایک بک وہی ہو سکتی ہے ہمارے یہاں اسٹور، چین اسٹور، لیکن دارالسلام جو ہے نا یہ دنیا نہیں بنتی ہے. دارالسلام جو ہے نا یہ جو سلامتی کا گھر ہے یہ دنیا نہیں بن سکتی، یہ تو کیا ہے خوف کا ہی گھر بنی ہوئی ہے، یہ تو غموں کی جگہ بنی ہوئی ہے. دارالسلام جو ہے نا وہ انسان کا دل ضرور بن سکتا ہے. آج بھی دنیا میں تو آپ کو اور مجھے ہر جگہ امن نہیں نظر آئے گا، ہمیں خوف نظر آئے گا، ہمیں غم نظر آئیں گے، لیکن جو مومن ہوتا ہے اس پہ کوئی خوف غم نہیں ہوتا، تو اس کا دل جو ہے نا وہ یہاں سے دارالسلام ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے اگینسٹ کام نہیں کرتا، تو وہ مطمئن ہوتا ہے. اور وہ نفس مطمئنہ کی پوزیشن میں وہ جب اللہ کے پاس جاتا ہے تو اس کو یقینی طور پر دارالسلام ملتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، یہ دنیا جو ہے نا اس کے لیے اپروپریٹ ہی نہیں ہے ورڈ دارالسلام. یہ دنیا جو ہے نا یہ پرفیکشن پہ بنی ہی نہیں ہے، یہ مکمل ہے ہی نہیں، نہ مکمل چیز ہے، اس لیے اسے ختم بھی ہو جائے. میں اور آپ اپنے آپ کو مکمل کر لیں قرآن سے تو کیا ہوگا، ایک مکمل زندگی ملے گی مجھے. اس کے بعد فرماتے ہیں آیت نمبر 128 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ہم سب کو اکٹھا کریں گے جمیعاً سب کے سب کو، اور کہیں گے یا معاشر الجن، اے جنوں کی معاشر یعنی جماعت، قد استکثرتم، یقیناً تم نے بہت زیادہ فائدے حاصل کیے، من الانس انسانوں سے، وقال اور کہیں گے اولیاءہم ان کے اولیاء، من الانس انسانوں میں سے، ربنا اے ہمارے رب، استمتع فائدہ حاصل کیا، بعدنا ہمارے بعض بعض کے ساتھ، وبلغنا اور ہم پہنچ چکے تھے، اجلنا اور ہم آ پہنچے ہیں ہمارے وقت پر، الذی وہ جو اجلتا آپ نے مقرر کیا تھا، لنا ہمارے لیے، قال النار تو فرمائیں گے اللہ، النار آگ، مسواکم تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے وہ سب اس میں، الا ما شاء اللہ مگر جسے اللہ چاہے بچانا، ان ربک بے شک تمہارے رب حکیم علیم حکمت والے علم والے ہیں. اب کیا کہتے ہیں کہ جس دن اللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے، اللہ کہہ رہے ہیں قیامت کا دن جب آئے گا اور اللہ ان سب کو اکٹھا کریں گے، اور اس وقت جنوں سے کہیں گے اے جنوں کی جماعت، تم نے تو بہت زیادہ انسانوں کو بھٹکایا، اکثریت کے اوپر تم نے زور چلایا اپنا، اور تم نے بہت سے استکثر، تم یہاں پہ کہہ رہے ہیں استکثر میں جو سین آ رہے ہیں نا، یعنی تم نے بڑے فائدے حاصل کیے، تم نے بہت زیادہ حاصل کیا انسانوں سے. تو کیا حاصل کیا؟ یعنی فائدہ. اور ان کے اولیاء جو ہیں انسانوں میں سے، جو ان کے دوست بنے ہوئے تھے جنوں کے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سب نے ایک دوسرے سے بڑا فائدہ اٹھایا، اور آج ہم اپنا ٹائم کمپلیٹ کر کے یہاں پہ پہنچ چکے، آپ نے جو مقرر کیا تھا کہ ایک ٹائم پہ تو آنا ہی ہے تمہیں یہاں پہ. تو فرمایا کہ اب آگ جو ہے نا وہ تم سب کا ٹھکانہ ہے جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، مگر جسے اللہ بچانا چاہے. اچھا اب یہ بات جو آپ شروع سے پڑھ رہے تھے کہ اللہ نے انسان اور جن دونوں کو دشمن بنایا ہے نبیوں کا، صحیح؟ یہ آپ نے آیت پڑھی ہے